میں بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا گھر میں، تو میرے گھر والے کہنے لگے مدرسے کا کوئی بچہ باہر ہے بڑا سخت رو رہا ہے۔ میں نے کہا بلاؤ، کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہوگا۔ تو بچہ میرے پاس ہے تو اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب میری امی تھی ابو کار فیر پہ لڑ دینے، کرو فون آیا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے، میرے والد میری اماں کو مارتے، پھر ہم سارے بہن بھائی نا چار پائیوں کے نیچے چھپتے ہیں۔ تو وہ دور ہے، اس وقت تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، دور ہے میرا گھر، پر پتہ نہیں ہمارے گھر کیا ہو جائے گا۔ پیر صاحب آپ دعا مانگے نا، آپ دعا کریں نا، اس بچے کی کیفیت اور اس کے اوپر چھائی ہوئی آزمائش اور اس کے طبیعت میں اسے دیکھ کے میرے آنسو نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے باپ کو بلایا، میں نے کہا خدا کے بندے، تیری انا اور تیری بیوی کی انا اتنی سخت ٹکراتی ہے کہ تیری اولاد پیس کے رہ گئی، کاش تو رسول اللہ کی اس صفت سے آگاہ ہوتا کہ خدا کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ کاش تمہارے اندر وہ کیفیات ہوتی۔ تمہارے بچے میلوں دور رہ کے بھی تڑپتے ہیں کہ جانے گھر میں، کیوں؟ اس لیے کہ گنجائش نہیں دلوں میں، کوئی اخلاقی تعلیم نہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اتنا آزمائش کا گھڑا بنا لیا ہے، لڑائیاں جھگڑے مصیبتیں، کیوں؟ کہ پیسوں کی تو تبلیغ روز ہوتی ہے کہ کمانے چاہیے، مال کی تبلیغ تو روز ہوتی ہے، درد نہیں بٹتا، اخلاق کی بات نہیں ہوتی۔ او سجنوں، ہمارا غریب گھر تھا اور میرے ابا جی جب گندم کا سیزن ختم ہوتا گھر میں لے کے آتے تو ہمارے گھر کے سین میں کھڑے ہو کے فرماتے لو پتر کسے دا گھر وال نہیں تکنا، میں دانے پاتے نے پھڑو لیتے تھے تو اڈی ماں نے اچار پا دیتا ہے، آپ پرواہ نہیں۔ اس سادگی کے ساتھ، اس آسانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا ابا جی لوگ بڑا بڑا پیغام دیتے ہیں پیسے کماؤ پیسے، آپ نہیں دیتے پیغام، چلیں یہ بتا دیں کوئی شے پسند نہیں کھانے میں؟ کہنے لگے بیٹا بھوک لگی ہو تو ہر شے پسند ہو، نہ لگی ہو تو نخرا ہی نخرا، اگر طلب ہوگی تو یہ بھی تمہیں نفع دے گا، لیکن اپنے گھر میں سکون رکھنا، اطمینان رکھنا، اس ٹینشن سے اپنے ایک دوسرے کو اخلاق کا سبق پڑھائیں، دلوں کی نرمی کا درس دیں، تھوڑی سی کوشش کریں جس سے ہمارے گھر بچ جائیں۔ اور اگر کوئی بندہ گناہگار نظر آئے تو اس پر تنقید نہ کریں، تنقید نہ کریں، مجھے صحیح بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بچی معاذ اللہ، اللہ بچائے سب کو، بگڑ جائے تو کیا وہ چوک میں کھڑے ہو کے چسکے لے لے کے بتائے گا کہ بچہ میرا بگڑ گیا؟ بولو سارے، بولو جلدی سے۔ تو پھر پڑوسیوں کا بچہ بگڑا ہے تو پھر چسکے کیوں لیے؟ گلی میں کسی کی بیٹی سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو جگہ جگہ باتیں کی، تیاں سانجیاں نہیں ہوندیاں۔ اپنے بچے کے بارے میں جب تو کہتا ہے چھپ جائے بات، دیکھنا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں تھے حضرت سری سختی، میں اپنے ماموں سے ہی بیعت تھا، انہی کی خدمت میں رہتا تھا۔ فرماتے ہم جا رہے تھے، ایک دن انہوں نے چھڑی پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں مجھے تھاما، تھوڑا آگے گئے تو رش تھا، چند لوگ کھڑے تھے، تو حضرت سری سختی مجھ سے کہنے لگے جنید دیکھ تو صحیح رش کیوں ہے؟ تو میں گیا تو ایک نوجوان شراب پی ہے، معاذ اللہ نشے میں دھوت لیٹا ہے، ارد گرد لوگ کھڑے، اور وہ چونکہ پوری طرح اس پر نشہ غالب ہے تو اول فول باتیں کر رہا ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، رش ہے۔ میں نے آ کے کہا حضور دفع کریں، ایک شرابی لیٹا ہے، لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور بس ایسے شغل لگا ہوا ہے۔ سارے لوگ تماش بین نہیں ہوتے۔ ہاں حضرت فرمانے لگے نہیں جنید ایسے کیسے چلے جائیں، چل نہ مجھے لے چل۔ کہتے ہیں بوڑھے شیخ، ہاتھ میں نے تھاما تو وہاں لے گیا، حضرت نے لوگوں کو ڈانٹا چلو دوڑو۔ پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کی حیا کرتے تھے، سب لوگ وہاں سے چھٹ گئے۔ کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے جنید
जा प्याले में पानी ला। कहते मैं एक प्याले में पानी भर के लाया, उन्होंने अपने बूढ़े हाथों से उसका मुंह धोया, उसके चेहरे पे पानी डाला, उसका मुंह साफ किया, फिर उसे खड़ा किया, उसे घर भेजने को कहा। कहते हैं वो वहीं एक कोने में साइड पे हो गया तो हजरत ना मुंह धो के ना थोड़ी देर चुप कर गए। फिर 2-3 लम्हे गुजरे तो उनकी आंखों में जोर जोर से आंसू टपके और हाथ उठा के कहने लगे, मालिक मैं तेरा कमजोर बंदा हूँ, मैं मुंह धो सकता था, मैं दिल तो नहीं ना धो सकता। जो मेरे इख्तियार में था मैंने कर दिया, बाकी तू मुकल्लिबुल कुलूब है, कर न करम। ये किसी माँ का बेटा है, किसी खातून का शौहर है, ओ भाई जो नशे पे लग जाएं उनके बच्चे बाप के होते होते यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, लोगों के मांग के कपड़े पहनते हैं। किसी ने कहा था अगर दुश्मन से ज़्यादा बदला लेना हो तो उसे कत्ल न करो, नशे पे लगा दो। माज़अल्लाह, इतना लोगों ने, कितना आम नशा हो गया। कहा अल्लाह मैं ना मुंह धो सकता हूँ, दिल नहीं, दिल तू धो सकता है, धो दे। कहते हैं ये कह के हजरत उठे तो मैंने अर्ज़ की हुजूर वैसे मुंह धोया क्यों आपने? तो फरमाने लगे इसलिए धोया है कि जब तक मुंह से बदबू आती रहेगी जितने लोग सूंघते रहेंगे इसके शराबी होने के गवाह बनते रहेंगे। मैंने इसलिए धो डाला है कि हो गए पीछे जो हो गए, मजीद गवाह ना बने। हज़रत सिर्री सख्ती कहते हैं हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने उसी रात तहज्जुद के वक़्त उठ के हज़रत को वज़ू कराया, मैंने उनका बाजू थामा, मैं ही उनको मस्जिद में लेके गया। कहते हैं जब हम मस्जिद में पहुंचे तो वो कल दोपहर वाला शराबी हमसे पहले मुसल्ले पे बैठा था। कहते हैं मेरे दिल से आवाज़ें निकल रही थी, शेख देख लो फिर मालिक कितना करीम है, आपने मुंह धो डाला था, रब ने दिल भी धो डाला, करम फरमा दिया। कोई हो ना तो ऐसा करे। आओ ना संगियों मिले, एक दूसरे का मुंह तो धोना शुरू करें ना। आओ ना एक दूसरे को यहाँ तक वुजू का पानी तो फराहम करें ना, कुछ तो खैर तकसीम करें। अखलाकी तरबियत का मैं देखता हूँ हमारे वतन में इज़्तिराब है, बेचैनी है, इस तरह का माहौल बनाया गया है कि लोग एक दूसरे के हक़ में सख्त हो गए हैं, मिजाजों में तलखियाँ हैं, लड़ते झगड़ते नाराज़ होते लोग, बिगड़ते कोसते डांटते शिकवे करते लोग। शिकवा जो होता है ना ये बंदे को बेचैन कर देता है, शुक्र बंदे को सुकून में मुब्तला करता है। शिकवे आजमाइशें अपने दिलों में वुसअत लाएं, एक दूसरे को इस्लाह की तरफ लाएं, एक दूसरे को पैगाम दें, एक दूसरे की तरबियत करें। थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी गुंजाइश अपनी तबीयतों में पैदा करें। अपने बच्चों पर सबसे ज़्यादा निगरानी ये करें कि उनका इखलाकी मेयार क्या है। अगर मैं और आप खुदा न खास्ता बच्चों को सिर्फ ये तरबियत देंगे ना कि वो पैसा 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 पैसा, शादियां भी पैसे देख के करेंगे, तो याद रखना फिर एक दिन वो ये भी कहेंगे कि अब्बा काश तो को ढाबे का काम करता तो आज हमारे पास भी पैसे होते। फिर बाप से भी पैसों का ही मुतालबा होगा, फिर लोग माँ बाप भी पैसों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। फिर जब आपने तरबियत जिस चीज़ की थी तो नतीजा भी तो वही बरामद होगा। ये तो नहीं हो सकता कि बंदा बीज कोई और लगाए और दरख्त कोई और निकले, ये हो नहीं सकता। अगर हम अपने बाप से रोज झगड़ा करेंगे 5 मरले के लिए तो याद रखना फिर हमारा बेटा 1.5 मरले के लिए भी झगड़ा करेगा। फिर मामला इस तरह का मुरतब होगा। एक दूसरे को इखलाकी पैगाम देना ज़रूरी है। आखिरी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है और ये मेरी ख्वाहिश है कि आप इस पर ज़्यादा तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह। आप सारे वीडियो बनाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, पर मेहरबानी करें देखें तो मेरी तरफ ना। जब आप लाइव चलाते हैं तो फिर उसी को देखते हैं, वो फिर कहता है कि ये कमेंट्स आ गया तो दूसरा आ गया। अल्लाह करे
میری بات آپ کے دل میں اتر جائے. آپ تھوڑی سی توجہ کریں, میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, غور کریں میرے بھائی. ملک میں نا مہنگائی تیزی سے عروج پکڑ گئی ہے, اور مہنگائی جب ہوتی ہے نا تو امیروں نے تو مال بیچنا ہوتا ہے, تو ان کا دگنا ہو گیا تو وہ تو اور امیر ہو گئے, تو غریبوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. جو طبقات بیچارے تنخواہ دار تھے, کمزور تھے, میری طرف دیکھیں جناب, وہ اور کمزور ہو گئے. ہمیں زیادہ تو نہیں لیکن اتنا ضرور کرنا چاہیے. یہ قرآن پاک دے دیں جی, جی مجھے دے دیں, لے لیا, تشریف رکھیں آپ. عزیز بھائی تھوڑا سا نا, زیادہ نہیں, 3 لوگ مل کے ایک غریب آدمی کا خیال تو رکھ ہی سکتے ہیں نا. لیکن غریبوں سے بھی عرض کروں گا, سہارا بندوں کو نہیں بنایا کرتے, سہارا رب رسول کو بنایا کرتے. کسی سے تھوڑی سی مدد لینا تو ٹھیک ہے, چلو آگے جانے کے لیے تھوڑا سا سہارا لے لیں کہ اب مشکل ہے تو یہ کراس نہیں ہو رہا رستہ, تھوڑا سا سہارا تو لے لیں. لیکن جو لوگ مستقل سہاروں پہ آ جاتے ہیں ان کا تو پھر اپنی طاقت ہی ساری ختم ہو جاتی. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. تھوڑی سی ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. جو لوگ زیادہ مالدار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑے سے خرچے کم کر لیں, اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں. یہ چھوڑ دیں کہ وہ میرے چچا کے جو بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, وہ فلانے ہیں, وہ ان کا سلوک اگر وہ کریں گے تو اللہ سے اجر لیں گے. آپ اگر ان کو محسوس کرتے ہیں نا وہ غریب ہیں, ماموں کے بیٹے, چچا کے بیٹے, گلی والے, محلے والے, تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی شروع کریں. دیکھو عید پہ کپڑے تھوڑے لے لو نا, ویسے بھی سوٹ کی ضرورت تو صرف عید پڑھنے کے لیے, بعد میں تو کپڑے بدل کے گوشت کرتے ہیں, تو بچے ویسے سوئے رہتے ہیں سارا دن. تھوڑی سی نا اپنے اضافی خرچے کم کریں. غربا کی تھوڑی, یہ عید گزری تھی نا چھوٹی تو شادیاں شروع ہو گئی تھیں. میرے پاس لوگ بہت زیادہ آتے ہیں, چونکہ نیک آدمی سمجھ کے, اچھا گمان کر کے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, تو ان کے دکھ سن کے نا تو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو امیروں نے اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں روٹیاں کھائیں, اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں پجارو, یہ اللہ کے حضور جواب بھی تو دینا ہے نا. ہم نے ایک دوسرے کا خیال چھوڑ گئے, 2-4 باتیں سوچ کے نا, وہ جس کے گھر میں 3 لوگ ہیں کام کیوں نہیں کرتے, وہ خدا کے بندے کرتے ہیں کام, لیکن محنت سے نہیں ملتا, خدا کے فضل سے ملتا ہے. تیرے اوپر فضل ہے, تجھے اب باتیں آتی ہیں, لیکن کئی دفعہ سارے بھی کریں تو رزق جب ہی آتا ہے جب رب چاہتا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں, ایک سفید پوش ہوتے ہیں, لا یسألون الناس الحافا, جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کر سکتے. ان کو دیکھیں, بالخصوص اپنے بہن بھائیوں میں, قریبی رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں تھوڑی تھوڑی لوگوں کی مدد کریں, اور اپنے خرچے بتدریج کم کریں. خواہش تو بچوں کی طرح ہوتی ہے, ایک خواہش پوری کریں تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے, دوسری پیدا کریں تو 4 خواہشیں اور کھڑی ہیں. یہ نفس تو بچے کی طرح ہے. اپنی خواہشات تھوڑی کم کر کے, یہ حکومتوں سے آپ امید نہ رکھیں. ہمارے ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں حکومتیں کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں, ان سے کوئی توقع نہیں. یہ بیچارے تو اپنے جھگڑوں سے ہی باہر نہیں آتے, انہیں کیا خبر کہ غریب کہاں بستا ہے. جب تک بندہ وہاں سے ہو کے نہیں نا گزرتا جو اصل جگہ ہے. تمہیں یہ جو تم اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے اور جناب نیسلے کی بوتلیں رکھ کے پریس کانفرنس کرتے ہو, تمہیں کیا پتہ ہو, تمہیں کیا خبر ہو کہ بچوں کی فیس دینی ہو تو بوڑھے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے. تمہیں کیا خبر ہو کہ عید آ گئی ہے تو بوڑھے کس طرح مشورے کر رہے ہیں کہ اگر عید کر کپڑے نہ کر لے تو ساس گلاں کرے گی. تمہیں کیا خبر ہو کہ کچھ غریب ایسے بھی ہیں جو بیچارے رات کو مشورہ کرتے ہیں کہ صبح ناشتے میں گھی کہاں سے لانا ہے, بچوں کے پراٹھوں کے لیے تو گھی بھی نہیں ہے, گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی. خدا را مہربانی کریں, گنجائش پیدا کریں. بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا. بخاری شریف میں پورا باب ہے
کہ بندہ غنی دل کا ہوتا ہے. اپنے دل کا غنا اپنے اندر لائیں. جب آپ کا دل سخی ہو جائے گا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے.